الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین اکرام، نماز نفل کے فضائل و مسائل پر مشتمل باتیں تسلسل کے ساتھ بیان ہوتی آ رہی ہیں، اور آج کے درس میں کل کے ہی درس کا تتمہ ہے، یعنی ان میں جو باتیں چھٹی ہوئی ہیں آج ان کو مکمل کیا جائے گا، اور وہ باتیں ہیں اشراق کی نماز یا چاشت کی نماز کے تعلق سے۔ حضرت نعیم بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ عز وجل یا ابن آدم لا تعجزنی من 4 رکعات فی اول النہار اکفک آخرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اس لحاظ سے یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے ابن آدم، تم دن کے اول حصے میں 4 رکعات مت چھوڑو، میں دن کے آخری حصے میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے 1289 پر، وصححہ الالبانی۔ یعنی اگر کوئی شخص جیسے سورج طلوع ہوتا ہے اس کے بعد وہ 4 رکعتیں پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ آخر دن تک اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کافی ہو جانے کا معنی کئی ناحیے سے ہے، یعنی عبادت کے لحاظ سے یہ بہت کافی ہے تمہارے لیے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فی الانسانی 360 مفصلا، کہ انسان کے 360 جوڑ ہیں اس کے جسم میں، اور سب کا صدقہ کرنا اس کے لیے لازم ہے۔ گویا اگر کوئی اس طرح پڑھ لے تو پورے جسم سے صدقہ ادا ہو گیا، یا اللہ تعالیٰ شر سے اس کو بچائے گا، یا خیر و بھلائی اللہ تعالیٰ اس کو کامل عطا فرما دے گا۔ کئی معنی اس کے ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا کہ اے ابن آدم، اگر تو 4 رکعت کی پابندی کر لے شروع دن میں تو اس کے آخر تک میں تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اس سلسلے کی 4تھی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فجر کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنے اور سورج کے بلند ہونے کے بعد نماز چاشت کے پڑھنے کی فضیلت کیا آئی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی الفجر فی جماعہ ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہ کاجر حجہ وعمرہ تامۃ تامۃ تامہ۔ جس شخص نے نماز فجر باجماعت ادا کی، جس شخص نے نماز فجر باجماعت ادا کی، اس سے مراد یہ ہے کہ مسجد میں آیا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا، کیونکہ مردوں پر باجماعت نماز ادا کرنا فرض ہے، اس میں کوتاہی ان کے لیے روا نہیں ہے۔ یا اگر مسجد نہیں ہے تو جہاں کہیں جماعت سے نماز ہوتی ہے، 4 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں ادا کیا، اور پھر طلوع آفتاب تک بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ جہاں اس نے نماز فجر ادا کی وہیں بیٹھ کر سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرتا رہا، پھر 2 رکعتیں پڑھی، کانت لہو کاجر حجۃ وعمرہ، تو اسے یقینی طور پر مکمل حج و عمرہ کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تامۃ تامۃ تامہ، 3 مرتبہ فرمایا، مکمل حج و عمرہ، مکمل حج و عمرہ، مکمل حج و عمرہ کا ثواب ملے گا۔ دیکھیں، ایک ہے حج و عمرہ کا اجر مل جانا، ایک ہے حج و عمرہ کرنا۔ اگر کوئی مستطیع ہے، مالدار ہے، مکۃ المکرمہ پہنچنے کی طاقت اس کے پاس ہے جسمانی مالی اعتبار سے،
اور راستہ بھی پرامن ہے تو اس پر حج و عمرہ کرنا گویا فرض ہے۔ محض یہ 2 رکعتیں پڑھنے سے وہ فریضہ ساقط نہیں ہو سکتا، لیکن ایک آدمی جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جو حرم تک پہنچ سکے، حج و عمرہ کر سکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا ہے حج و عمرہ کا اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، کہ کوئی آدمی فجر کی نماز باجماعت ادا کرے اور اسی جگہ بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے تو اس کو حج و عمرہ کا مکمل اجر و ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر 1 دن آپ پڑھے، 2 دن پڑھے، جتنے دن آپ کی طبیعت چاہے آپ پڑھے، آپ کو انشاءاللہ اجر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملے گا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، وصححہ الالبانی 586 نمبر ترمذی کی حدیث۔ اب مسئلہ ہے نماز چاشت کا وقت۔ تو نماز چاشت کا وقت ایک نیزے کے برابر سورج کے بلند ہونے سے لے کر زوال آفتاب سے کچھ پہلے تک جاری رہتا ہے، تاہم بہتر یہ ہے کہ اسے سورج کی دھوپ کی گرمی کے وقت پڑھا جائے۔ اس کا صحیح وقت اگر آپ سمجھنا چاہیں تو جو ہم عیدین کی نماز پڑھتے ہیں یہ وقت ہم سمجھ سکتے ہیں۔ آج کل تو ایسی گھڑیاں اور موبائل وغیرہ پر ایسے ایپس آ گئے ہیں جہاں آپ کو بالکل صحیح وقت جو ہے سورج کے طلوع ہونے کا بتا دیا جاتا ہے۔ جیسے 6:40 پر جو ہے شروق ہے، 6:40 پر سورج نکلے گا، تو 5-10 منٹ آپ رک جائیں، بس 5-10 منٹ میں ہی سورج ایک نیزے کے برابر اٹھ جاتا ہے اوپر، اور اسی کا ذکر کیا گیا، یہ اول وقت ہے۔ اور سورج میں تھوڑی تمازت گرمی آ جائے اس وقت پڑھیں تو یہی اس کا صحیح وقت ہے۔ اور آپ کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ زوال آفتاب، جیسے آج کل زوال جو ہے 12-14 پر ہے، یعنی 12-14 پر ظہر کا وقت شروع ہو جا رہا ہے، تو آپ 12 بجے تک پڑھ سکتے ہیں، یعنی زوال ہونے کے بعد سے پہلے 10-15 منٹ پہلے تک آپ ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، اوابین کی نماز اس وقت پڑھی جائے جب دھوپ سخت گرم ہو جائے۔ مسلم کی 748 نمبر کی حدیث ہے۔ یہاں اوابین سے مراد یہی نماز چاشت ہے یا صلاۃ الضحیٰ ہے یا اشراق کی نماز ہے، اسی کے کئی نام ہیں۔ لہذا جو شخص اسے نیزے کے برابر سورج کے بلند ہونے کے بعد پڑھے اس پر کوئی حرج نہیں، اور جو اسے سخت گرمی کے وقت زوال کا ممنوع وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو الحمدللہ اس نماز کے ادا کرنے کے لیے کافی گنجائش اور کافی وقت ہے، اور بہت بڑی فضیلت کی نماز ہے۔ اللہ کے رسول نے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے اوصانی خلیلی، مجھے وصیت کی تھی میرے دوست جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی، اور میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ مہینے میں 3 دن کا روزہ، اور چاشت کی 2 رکعتیں، اور سونے سے پہلے وتر کی نماز ادا کر لوں۔ یہ پورے جسم کی طرف سے صدقہ بھی ہے، اور یہ انسان کو اللہ تعالی کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی مسجد میں باجماعت نماز ادا کر کے بیٹھ کر 2 رکعت پڑھتا ہے تو حج و عمرہ جیسا اجر و ثواب بھی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کو چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو چیزیں ثابت ہیں ان کو ہم معمولی نہ سمجھیں، ان پر عمل کریں۔ اجر و ثواب کا خزینہ ہے اور بہت سی پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت زیادہ اہتمام سے پڑھا کرتے تھے، اسی لیے بہت سے اہل علم نے اس کو بھی سنت موقدہ میں شامل کیا ہے، جیسے ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، فجر سے پہلے ہم پڑھتے ہیں سنتیں، یہ چاشت کی نماز کو بھی اس جیسا قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق دے اور مولا کریم ہماری باتوں کو قبول فرمائے۔
هذا ما عندي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب.